إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماں و بہنوں، اپنے سابقہ خطبات جمعہ میں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمہ کچھ حقوق بیان کیے تھے۔ ان میں سے ایک حق یہ تھا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے سلام کہے، اور ایک حق یہ بیان ہوا تھا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کے فائدے کا بھلے کا سوچتا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ بالخصوص جب اس کا مسلمان بھائی اس سے خیر خواہی مانگے، کوئی مشورہ مانگے، سوال کرے کہ آپ میری رہنمائی کرو، میری خیر خواہی کرو، تو اس موقع پر تو لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرے، اس کو کوئی اچھا مشورہ دے، اس کا بھلے والا بہتری والا مشورہ اس کو دے۔ ایک مسلمان کے ذمہ دوسرے مسلمان کے لیے یہ حق بھی ہے کہ وہ ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی خبر گیری کرے، اس کا خیال رکھے، عام روٹین میں بھی باقی معاملات میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے،
اس کی ضروریات کس قسم کی ہیں، اسے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں بن سکتا، مطلب کامل مومن نہیں ہو سکتا، کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھا لے لیکن اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا ہو۔ تو مسلمان اپنے ساتھیوں کا، مسلمان بھائیوں کا خیال بھی رکھتا ہے، ان کی ضروریات کس قسم کی ہیں، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، جیسا کہ حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے گیا، اللہ نے اس کے راستے میں فرشتہ بٹھا دیا۔ اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ بتاتا ہے کہ اپنے فلاں بستی میں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے وجہ پوچھی کہ آپ کس وجہ سے ملنے جا رہے ہو؟ کوئی رشتہ داری ہے، کوئی کاروباری لین دین ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہے، صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں، صرف اس وجہ سے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے اسے بتایا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور تجھے اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ جس اللہ کی خاطر، جس اللہ کی وجہ سے تو اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو بلا وجہ ویسے ہی اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جانا، اس کا حال احوال کرنا، اس کے معاملات کی خبر گیری کرنا، یہ ایک مسلمان کے ذمہ ضروری ہے۔ بالخصوص جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرنا، اس مقصد کے لیے اس کے پاس جانا، یہ بھی مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ فرمایا کہ مسلمان کے 6 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب آپ کا کوئی بھائی بیمار ہو جائے تو آپ اس کی تیمارداری کرو، اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے اس کے پاس جاؤ۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، وہ فوائد بیمار کو بھی حاصل ہوتے ہیں اور بیمار پرسی کرنے والے کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جس شخص کی آدمی بیمار پرسی کرنے کے لیے گیا ہے، اس کو فائدہ ہوگا کہ اس کو حوصلہ ملے گا کہ اس کے مسلمان بھائی کو اس کا خیال ہے، وہ بیماری میں اس کے پاس آیا ہے، اور اس کے پاس جانے سے ممکن ہے اس کو اس کے کسی معاملے کی خبر ہو کہ اس کو کسی دوائی کی ضرورت ہے، اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، یا یہ بیمار پڑا ہے اور اس کے گھر میں پکانے کے لیے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یا ممکن ہے کہ اس بندے کو خود اس بیماری سے پالا پڑ چکا ہو، وہ بیمار رہ چکا ہو، وہ اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دے کہ میں بیمار ہوا تھا، میرا فلاں رشتہ دار اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا تھا، تو ہم نے یہ دوائی استعمال کی تھی، وہ اس کو کوئی دوائی کا مشورہ دے دے، یا ممکن ہے وہ خود طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، وہ اس کو کوئی دوائی تجویز کر دے۔ یہ سارے فوائد ہیں جو اس بندے کو حاصل ہوں گے جس کے پاس آپ تیمارداری کرنے کے لیے گئے ہیں، اس کو ایک حوصلہ ملے گا، اس کے دل کو تقویت ملے گی، اس کی بیماری ہلکی ہو جائے گی، اس کی کوئی مالی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکتی ہے، اس کو کوئی اچھی دوائی کا مشورہ مل سکتا ہے۔ جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، اس کا دل ادھر ادھر، اس کی توجہ رہے گی، جو بیماری کی وجہ سے وہ پریشان تھا اس کی پریشانی کم ہو جائے گی، اور جو بیمار پرسی کرنے گیا ہے اس کو بھی کئی سارے فوائد حاصل ہوں گے، کسی نیکی کا موقع مل جائے گا، اس کی کوئی خیر خواہی کر دے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بیمار بھائی کے پاس بیٹھتا ہے، وہ اس طرح ہے جس طرح جنت کے کسی باغیچے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اگر صبح کے وقت اپنے کسی بیمار بھائی کی تیمارداری کے لیے گیا ہے
ایسے بندے کے لیے اللہ رب العزت کے 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ شام کے وقت گیا ہے، صبح تک اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کا حال احوال کرنے اس کے پاس گیا تھا، اس کو حوصلہ دینے، اس کا حال پوچھنے اس کے پاس گیا تھا۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بھی تیار کرتے ہیں، اس کی مہمانی بھی تیار کرتے ہیں۔ جو بندہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، اس کو حوصلہ دینے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس چیز کا ہمارے معاشرے میں بڑا فقدان ہے۔ نفسا نفسی ہے، ہر بندہ اپنی زندگی کی دوڑ میں دوڑ رہا ہے، دوسرے کا خیال کرنا، اس کا حال احوال لینا، اسپیشل طور پر اس کے پاس جانا، اس سے ملاقات کرنا، کسی بھائی کے متعلق پتہ چل جائے بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا، ہمارے معاشرے میں اس کا بہت فقدان ہے۔ ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جائے، اس کی چند ایک اور باتوں کا بھی اسے خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات معروف ہے، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ 3 دن سے پہلے کسی کی تیمارداری کے لیے نہیں جاؤ، اس سے مریض اکتا جائے گا۔ یہ حدیث بالکل ثابت نہیں ہے، موضوع اور من گڑت ہے۔ اللہ کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ہاں، اگر مریض اس طرح کا ہے کہ اس کو بار بار آپ کے آنے جانے سے یا دوسروں کے آنے جانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، علیحدہ بات ہے۔ بعض دفعہ خام خواہ مریض کے پاس جانے سے روک دیا جاتا ہے، اسے ملاقات نہیں کرنی کسی نے، حالانکہ مریض کو شدید ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کے پاس آئے، اس سے باتیں کرے، اس کا دل بہلائے، اس کے پاس جایا جائے، بار بار جایا جائے، اس کا دل بہلایا جائے، اس کی توجہ ادھر ادھر کی جائے۔ ہاں، اگر زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھنے سے مریض کو دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس نے آرام کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا باتیں زیادہ کرنے کو دل نہیں کرتا، تو اس کی طبیعت کے حساب سے اس کے پاس بیٹھا جائے، اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ جبکہ اس طرح کی کوئی حدیث، صحیح حدیث ثابت نہیں ہے کہ 3 راتوں سے پہلے بیمار کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جاؤ، اس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ مریض کی کیفیت کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ ایک آدمی جب اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے تو اسے کس چیز کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے بنیادی بات جس کا اس کو خیال رکھنا چاہیے اور جس مقصد کے لیے اسے اپنے بیمار بھائی کے پاس جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ اس کو حوصلہ دے، حوصلہ دے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں جب مصیبت پہنچنے پر وہ صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت ملتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی ان کا نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر جو صبر کرنے والے ہیں آپ انہیں خوشخبری دو۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اوپر ان کا رب رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں جو مصیبت پہنچنے پر صبر کرتے ہیں۔ مریض کے پاس جائیں، اس کو صبر کی تلقین دیں، اس کو حوصلہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے اسے کہتے لا بأس طہور انشاء اللہ۔ کسی مریض کے پاس جاتے اسے یہ کہتے لا بأس، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیمار ہو، تکلیف ہے، مسئلہ نہیں ہے، طہور انشاء اللہ، یہ بیماری تمہارے لیے تمہارے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گی، اس بیماری کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اس کو حوصلہ دیا جائے۔ ایک مریض کے پاس گئے اور اس کو کہا ابشر فإن اللہ یقول ہی ناری، بیمار ہو لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھو، اس بات پہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بخار، یہ بیماری، یہ میری آگ ہے، اسلط علی عبدی، میں اپنے بندے پر مسلط کرتا ہوں لتکون حظہ من النار، تاکہ دنیا کی اس بیماری کی وجہ سے وہ آخرت کی آگ سے، آخرت کی جہنم کی آگ سے وہ بچ جائے۔
دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات سزا دے کر، بعض اوقات کسی بندے کو کسی گناہ کے، کسی بیماری کے اندر مبتلا کر کے، کسی مصیبت میں مبتلا کر کے آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، تو اس کو حوصلہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے یہ بیماری ہے لیکن اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ رب العزت نے کسی بندے کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا لکھا ہوتا ہے، اور اس کے اعمال اس قسم کے نہیں ہوتے ہیں کہ اپنے اعمال کے ذریعے اس مقام اور مرتبے کو پہنچ جائے، تو اللہ احکم الحاکمین اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں یا کسی مصیبت میں مبتلا کر کے اس کے درجات کو اونچا کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر کے درجات بڑھا کر، اس کی نیکیاں بڑھا کر اس کو اس مقام تک لے آتے ہیں جو اللہ نے جنت میں اس کے لیے لکھا ہوتا ہے۔ اس کو حوصلہ دینا چاہیے کہ مسئلہ نہیں ہے، اس سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہارے درجات بلند ہوں گے، صبر سے کام لو، صبر کی تلقین کی جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، بلکہ ایک دفعہ عطا بن ابی رباح ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، بیت اللہ میں تھے، ایک عورت بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں دکھائیں جی؟ فرمانے لگے یہ وہ جو سیاہ عورت بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے جنتی عورت ہے۔ بولا کس طرح؟ فرمانے لگے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عورت آئی تھی اور اس نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہتی ہے میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے شفا دے دے گا انشاءاللہ، لیکن اگر تو صبر سے کام لے فلک الجنہ، تیرے لیے جنت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی صبر، تو ٹھیک ہے اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، اگر میرے صبر کرنے کی وجہ سے، میری اس تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے مجھے آخرت میں جنت ملتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، میں صبر کروں گی۔ ہاں آپ اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کر دیں کہ جب میرا یہ مسئلہ بنے میں بے ہوش ہوں تو میرا سطر نہ کھلے، میں بے پردہ نہ ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی۔ اسی مناسبت سے ابن عباس فرماتے تھے کہ یہ وہ عورت ہے جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سودا کیا تھا کہ میں صبر کروں گی اور اس صبر کے بدلے میں اللہ مجھے جنت دے گا۔ یہ حوصلہ دینا چاہیے مریض کو کہ اگر آپ صبر کرو گے تو آپ کے اس صبر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کی وجہ سے، اور اس بخار کو، اس بیماری کو، اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا، آپ کے گناہ معاف کرے گا، آپ کے درجات بلند کرے گا۔ ایک بوڑھے کی تیمارداری کے لیے آئے، آپ نے اس کو یہی بات ارشاد فرمائی، بیمار تھا، آپ نے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ گناہ، یہ بخار، یہ بیماری تمہارے لیے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گی۔ وہ کہنے لگا طہور، یہ طہور ہے، یہ اس سے میں پاک ہو جاؤں گا، یہ تو بخار ہے میرے اوپر اس طرح جوش مار رہا ہے، ایک بوڑھے کے اوپر جوش مار رہا ہے۔ اس نے مایوسی والی بات کہی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اسی طرح ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اور وہ بندہ شام کو مر گیا۔ مطلب یہ ہے کہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بے صبری کا اپنی زبان پر کوئی اس طرح کی بات زبان پر نہیں لانی چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قریب المرگ مریض کے پاس جاؤ اس کے پاس ہمیشہ خیر والی بات کہو۔ بعض لوگ بیمار کے پاس جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مایوسی والی بات، فلاں اس مرض کے اندر مبتلا ہوا تھا بچا ہی نہیں، فلاں کا یہ مسئلہ بن گیا تھا پھر اس کو یہ مسئلہ بن گیا تھا، اس طرح کی مایوسی والی باتیں مریض کے پاس نہ کریں، اس کو حوصلہ دیں، مسئلہ نہیں، اللہ بیماری دور کر دے گا، تندرستی مل جائے گی، اور اس بیماری کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ صبر سے کام لو، اللہ سے اچھی امید رکھو، اللہ سے اس بات کی امید رکھو کہ میرے اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہ معاف کرنے ہیں، میرے درجات بلند کرنے ہیں، یہ امید رکھو، ہمیشہ اس کو ایسی بات کی تلقین کرو۔ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کی تیمارداری کی، اس کو حوصلہ کیا دیا، کمال، فرمایا اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا، صحیح بخاری کی حدیث،
فرمایا جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر کر دے اور بیماری کی وجہ سے وہ کوئی نیکی کے اعمال نہیں بھی کر پاتا یا سفر کرنے کی وجہ سے وہ نیکی کے اعمال نہیں بھی کر پاتا، وہ اعمال وہ تندرستی کے ایام میں کرتا تھا یا جب وہ مسافر نہیں تھا، اقامت کی حالت میں تھا، حضر کی حالت میں تھا، وہ والے اعمال وہ کرتا تھا۔ فرمایا بیمار ہو جائے وہ اعمال نہیں کر پاتا۔ ایک بندہ روزے رکھتا تھا، کثرت سے روزے رکھتا تھا، بیمار ہو گیا، اب نہیں رکھ پا رہا بیماری کی وجہ سے۔ تہجد پڑھتا تھا، بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا۔ جماعت کے ساتھ آ کر 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، مسجد میں نہیں آ سکتا۔ یا اس طرح کا کوئی بھی عمل ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، ٹانگ اس کی زخمی ہو گئی، ٹوٹ گئی، بیمار ہو گیا، اب اللہ کی راہ میں نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر کی حالت میں ہو، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ تندرستی کے ایام میں، اپنی اقامت کے ایام میں یہ کام کرتا تھا، اب کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا، تو جتنا ثواب اور اجر اس کا اس وقت لکھتے تھے عمل کرنے کی وجہ سے، اب عمل نہیں بھی کر رہا، اس کا ثواب اور اجر اتنا ہی لکھو۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ بیماری سے پہلے تندرستی کے ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تندرستی کو پیارے نبی نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ صحت کا قبل سقم کا، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اس میں کچھ کر لو۔ تندرستی کے ایام میں بندہ کچھ کرتا ہے، اپاہج ہو گیا، نہیں بھی کر پاتا، اللہ احکم الحاکمین اس کے اجر و ثواب کا سلسلہ نہیں روکتے۔ لیکن اگر تندرستی کے ایام سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر تو اس کو وہ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے، پھر پچھتاوا رہ جائے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، میں نہیں کر پاتا، کرنا بھی چاہتا نہیں کر پاتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس وقت وہ کوئی نیکی کا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے، بیمار ہو گئے کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے، مصروف ہو گئے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے۔ اس لیے فرمایا ان چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو، اور بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے پھر بندہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، صدقہ کر لوں، نیک بن جاؤں۔ اللہ فرمائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ میرا قاعدہ نہیں ہے، کسی کی موت کا وقت آ جائے، پیریڈ ختم ہو جائے، مہلت ختم ہو جائے، پھر اس کو مزید مہلت نہیں ملتی ہے، اب ختم بس۔ تو اس سے پہلے ان چیزوں کو غنیمت جانے۔ مریض کے پاس جائے حوصلہ دے، اور اسی طرح اس کے پاس جا کر دعائیہ کلمات کہے، اس کو دعا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس جاتے کیا کہتے؟ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، دعا دیتے ہیں اللہ تیری بیماری کو لے جائے، اذهب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب اس کی بیماری کو دور کر دے، اس کو شفا دے دے، واشف انت الشافی، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، اور ایسی شفا دے کہ اس کے اندر کوئی بیماری باقی نہ رہے، دعا دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ کسی مریض کے پاس جائے اور یہ کہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، بڑی شاندار دعا ہے۔ فرمایا 7 دفعہ کسی مریض کے پاس جا کر یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے جو کہ بہت عظیم ہے، عرش عظیم کا رب ہے، اس سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا کر دے۔ فرمایا اگر اس کی موت کا وقت نہیں آ چکا ہوگا، اللہ احکم الحاکمین اس کو شفا دے دیں گے۔ یہ دعا پڑھی جائے اس کے پاس۔ اس طرح اور بہت ساری دعائیں ہیں، مریض کے پاس جائے معوذتین کے ساتھ اس پر دم کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 3 صورتوں کے ساتھ اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، بیمار ہو گئے، آخری ایام میں تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا انہی صورتوں کے ساتھ آپ پر دم کرتی تھی۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اس طرح دیگر بہت ساری اور بھی دعائیں موجود ہیں۔ جبریل امین آئے تھے
دعا کی تھی بسم اللہ ارقیکا. اللہ اکبر. جبریل امین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ دم کیا بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا. اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. من شر کل نفس وعین حاسدۃ. ہر نفس کے شر سے اور ہر حسد کرنے والی نظر سے میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، آپ پر دم کرتا ہوں. اس کے ساتھ دم کرے. تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، مریض کے پاس جائیں، اس کا حال احوال کریں، اس کو حوصلہ دیں، حوصلے والی باتیں اس کے پاس کریں اور اس کے اوپر یہ دم کریں، اس کو دعا دیں، اس پر دم کریں. اسی طرح اپنی اس عیادت کو دعوت کا ذریعہ بھی بنائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے. ایک یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے گئے. اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ مسلمان کی تیمارداری کرنا تو فرض ہے، لازم ہے. فرمایا اذا مرض فعدہ، جب آپ کا بھائی بیمار ہو جائے لازم ہے کہ آپ اس کی تیمارداری کرو. ہاں اگر کوئی غیر مسلم ہے اور آپ کے وہاں جانے سے کوئی اسلامی نقطہ نظر سے فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ کسی غیر مسلم بیمار کے پاس بھی جائیں، اس کو دعوت کا ذریعہ بنا لیں. اپنے مسلمان بھائی کے پاس جا کر بھی اس کو دعوت کا ذریعہ بنائیں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے حدیث ابھی بیان کی، بیمار کے پاس گئے، اس کو یہ بات بتائی کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے بشرطے کہ تندرستی کے ایام میں عمل صحیح کرتا ہے تو اللہ احکم الحاکمین اتنا ہی اس کو ثواب دیتے ہیں جتنا تندرستی کے ایام میں عمل کرنے کی وجہ سے ثواب ملتا تھا. گویا کہ یہ دعوت ہے کہ اپنی تندرستی کے ایام کو غنیمت جانو، اس میں عمل کر لو. بیمار ہو جاؤ گے، نہیں بھی کر پاؤ گے، اللہ اجر دے گا. دعوت ہے. اسی طرح آپ یہودی بچے کے پاس گئے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے، اس کو دعوت دی، اصل مسلمان ہو جا. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے اشارہ کیا کہ ہاں اتے ابو القاسم، ابو القاسم جو آپ کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، ان کی اطاعت کر لے، مان لے. اس نے کلمہ پڑھ لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، باہر نکلتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر، الحمدللہ الذی انقذہ من النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے مرنے سے پہلے اس بندے کو اسلام کی توفیق دے کر جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو جب آپ مسلمان بھائی کے پاس جائیں، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی دیکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، کوئی عقیدے کے حوالے سے اس کو بات کرتے ہیں، حوصلے والی بات کرتے ہیں، اصلاح والی بات کرتے ہیں، اس کو دعوت کا ذریعہ بھی بنائیں کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے پاس جانا ہے، اس کو حوصلہ بھی دینا ہے، اس کے اوپر کوئی دم بھی کرنا ہے، کوئی اپنا تجربہ ہے تو اس کو اس سے فائدہ پہنچانا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی اس کی ضرورت ہے، اس کی کوئی پریشانی ہے تو اس کی پریشانی کو بھی حل کرنا ہے. بیمار پڑا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی وسائل کی ضرورت ہے، میں نے وہ فراہم کرنے ہیں اور اس کے لیے دعا کرنی ہے. اس کا فائدہ مریض کو بھی ہوگا اور اس سے بڑھ کر فائدہ اس بندے کو ہوگا جو کسی ایسے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے، اس کی تیمارداری کرتا ہے کہ جب تک وہ اس کے پاس بیٹھا ہے ایسا ہے جیسے کسی جنت کے باغیچے میں بیٹھا ہے. اور جب تک اس کے پاس بیٹھا ہے، صبح کے وقت گیا ہے، شام تک اللہ احکم الحاکمین 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. ترمذی میں حدیث ہے 70,000 فرشتوں کی اللہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس کے لیے آپ نے استغفار کرنی ہے، اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرنی ہے. شام کے وقت گیا، صبح تک اللہ احکم الحاکمین 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تو نے ان کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرنی ہے. تو اس کا فائدہ مریض کو بھی ہوتا ہے اور تیمارداری کرنے والے کو بھی ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں اس کا بڑا فقدان پایا جاتا ہے. اکثر و بیشتر ہمیں اپنے ساتھیوں کے حال احوال کا پتہ نہیں ہوتا، پڑوسیوں کے حال احوال کا پتہ نہیں ہوتا. تو مسلمان معاشرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اس کے اوپر کئی سارے حق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ یسلمہ، کہ مسلمان کو اس کی حالت پر نہیں چھوڑتا، اس کے حال پر نہیں چھوڑتا، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس کی خبر گیری رکھتا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کے حالات سے واقف ہوتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں. یہ ہم 5 وقت کی نماز جو مسجد میں پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جہاں پر اس کے دیگر کئی سارے فوائد ہیں. جمعہ جماعت کے ساتھ اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں، عیدین کی نماز اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں، جہاں پر اس کے دیگر بہت سارے فوائد ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے
کہ مسلمان ہفتے بعد دن میں 5 دفعہ، سال میں 1 دفعہ، 2 دفعہ سارے مسلمان اکٹھے ہوں، اجتماعی طور پر عبادت کریں، مسلمان ایک دوسرے سے واقفیت رکھیں، ایک دوسرے کے حال احوال کا پتہ ہو، ایک دوسرے کے مسائل کا پتہ ہو، ایک دوسرے سے تعارف کریں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھائیں۔ بدقسمتی سے بالخصوص شہروں کے اندر پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں، سال سے رہ رہے ہوتے ہیں اور اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ کون رہ رہا ہے، ان کے معاملات کیا ہیں، ان کے گھر میں کھانا پکتا کہ نہیں پکتا، ان میں کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی خبر نہیں ہوتی ہمیں۔ گاؤں دیہاتوں میں اگرچہ کچھ نہ کچھ حالت بہتر ہوتی ہے، شہروں میں اس کا بڑا فقدان ہوتا ہے، سال سے لوگوں کو اپنے پڑوسیوں کی خبر نہیں ہوتی ہے، کون کہاں رہ رہا ہے۔ تو ہمارا مسلم معاشرہ اس بات کی، ہمارا دین ہماری تربیت کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں۔ بالخصوص جو میں نے آج کا موضوع آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جب مسلمان بھائی بیمار ہو اس کا حال احوال پوچھنا، اس کے پاس جانا، تیمارداری کرنا، اس کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔